السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے ہوں گے۔ صورتوں کا تعارف کرواتے ہوئے پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اور چوتھا سورہ ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کا تعارف کرواتے ہوئے آج میں نے ویڈیو کا آغاز کیا۔ سورۃ النساء کا تعارف مقام نزول۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ اور نساء نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بے کثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورۃ نساء کا فضائل کیا ہیں؟ نمبر 1، سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ نساء پڑھی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم حرمت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حدیث مبارکہ 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ، سورہ حج اور سورۃ النور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ فرض علوم اللہ تبارک و تعالی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سیکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔